عثمانیہ سیریز میں ہم اپنے معزز ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات چل رہی تھی سلطان محمد الپ ارسلان کی، جنہوں نے اپنے چچا سلطان رکن الدین طغرل بیگ کے اقتدار کے بعد سلجوقی سلطنت کی باغ ڈور سنبھالی۔ سلطان محمد الپ ارسلان اقتدار سنبھالنے کے 7 سال بعد تک اپنی مملکت میں امن و امان قائم کرنے میں مصروف رہے، اور 7 سال کے عرصے کے بعد جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب میری مملکت میں امن و امان قائم ہو چکا ہے، تو انہوں نے بازنطینی علاقوں کو اسلامی اقتدار میں شامل کرنے کے لیے اپنی جدوجہد شروع کر دی، اور ان کی اس بے پناہ کاوشوں کے ساتھ بہت سے بازنطینی علاقے اسلامی اقتدار کا حصہ بنے، جنہیں دیکھ کر بازنطینی بادشاہ سیخ پا ہو گیا، اور اس نے ایک بہت بڑا لاؤ لشکر تیار کیا اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ اور یہ مارکہ بہت ہی خون ریز مارکہ ہوا، جسے ملازگرد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک مشہور مورخ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس مارکے میں روم کا بادشاہ ڈومانوس پہاڑ کی مانند لشکروں کو لے کر روانہ ہوا۔ ان لشکروں میں روم، روس، برطانیہ اور کئی دوسرے ملکوں کے سپاہی شریک تھے۔ ڈومانوس کی جنگی تیاریاں بھی خوب تھیں۔ اس لشکر میں 35 بطریق بھی شریک تھے، اور ہر بطریق کے ساتھ 2-2 لاکھ گھڑ سوار تھے، 35,000 فرنگی اور 15,000 دوسرے جنگجو جو اس کے علاوہ تھے، قسطنطنیہ سے جن کا تعلق تھا۔ اس کے علاوہ 1 لاکھ لوگ نقاب تھے اور 2 لاکھ کھدائی کرنے والے۔ 400 بیل گاڑیوں پر فوجیوں کی وردیاں، اسلحہ، گھوڑوں کی زینیں، منجنیقیں، قلعہ شکن آلات لدے ہوئے تھے، اور ان منجنیقوں میں ایک منجنیق ایسی بھی تھی جس کو 1200 آدمی چلاتے تھے۔ یہ سب لاؤ لشکر لے کر اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کا مقصد لے کر آگے بڑھا تھا۔ اس کو اپنی طاقت پر اتنا گھمنڈ تھا کہ فتح سے پہلے ہی اسلامی علاقے اس نے اپنے بطریقوں کو جاگیر میں دینے کا اعلان کر دیا، حتیٰ کہ بغداد بھی ایک بطریق کے نام کر دیا۔ اس کا پروگرام یہ تھا کہ جب عراق اور خراسان کے علاقے فتح ہو جائیں گے تو وہ یک بارگی حملہ کر کے شام کے علاقے مسلمانوں سے واپس لے لیں گے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے، اور تقدیر ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ سلطان محمد الپ ارسلان اور رومی فوجوں کا آمنا سامنا الزہوہ کے مقام پر بدھ کے روز ہوا۔ ذی قعدہ کے مہینے کے ابھی 5 دن باقی تھے۔ رومی فوج کی کثرت تعداد کو دیکھ کر الپ ارسلان کچھ پریشان ہوا، لیکن فقیہ ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری جو حنفی بزرگ تھے، آپ نے سلطان محمد الپ ارسلان کو حوصلہ دیا اور کہا، سلطان محترم، جمعہ شریف کے روز جب خطباء جمعہ کے خطبے پڑھ رہے ہوں اور مجاہدین کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوں، عین اس وقت دشمن پر حملہ کر دیں۔ اللہ کریم مسلمانوں کی دعاؤں کی طفیل سلطان کو فتح عطا فرمائے گا۔ جب وہ وقت آیا اور دونوں لشکر میدان میں اترے تو سلطان محمد الپ ارسلان اپنے گھوڑے سے اترے، زمین پر سر رکھ کر اور اپنی پیشانی کو خاک آلودہ کر کے بارگاہ خداوندی میں فتح و نصرت کے لیے ملتجی ہوئے۔ اللہ کریم نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور نصرانیوں کے سروں کو جھکا دیا۔ مسلمان لشکر نے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ رومی بادشاہ اور سپہ سالار فوج ڈومانوس گرفتار ہوا، اسے ایک رومی غلام نے گرفتار کیا۔ جب روم کے بادشاہ کو سلطان محمد الپ ارسلان کے حضور پیش کیا گیا تو سلطان نے اپنے ہاتھ سے اسے 3 کوڑے مارے اور پوچھا، اگر میں گرفتار ہو کر تیرے سامنے پیش ہوتا تو میرے ساتھ کیسا سلوک کرتا؟ ڈومانوس نے کہا، میں تم سے انتہائی برا سلوک کرتا۔ سلطان محمد الپ ارسلان نے کہا، میرے بارے میں تیرا کیا گمان ہے؟ ڈومانوس بولا کہ اے بادشاہ، یا تو مجھے قتل کر دے گا، یا اپنے ملک میں میری تشہیر کرے گا، یا معاف کر دے گا، یا فدیہ لے کر رہا کر دے گا۔ سلطان محمد الپ ارسلان نے کہا، میرا ارادہ یہ ہے کہ تجھ کو معاف کر دوں اور فدیہ لے کر چھوڑ دوں۔ لہٰذا سلطان محمد الپ ارسلان نے اس سے 15 لاکھ اشرفیہ فدیہ لے کر اسے آزاد کر دیا۔ جب ڈومانوس روانہ ہونے لگا تو سلطان نے اسے پینے کے لیے مشروب دیا۔ وہ سلطان کے اس نیک سلوک سے بہت متاثر ہوا، زمین بوس ہوا، تعظیم بجا لایا۔ سلطان نے از راہ عنایت 10,000 دینار فدیہ سے چھوڑ دیے تاکہ وہ ان سے زیادہ راہ خرید سکے۔
خود اس کی پیشوائی کے لیے دور تک چلا۔ گرفتار شدہ بطریقوں کی ایک جماعت کو آزاد کر کے بادشاہ کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ تنہا سفر نہ کرے۔ ان تمام نوازشات کے علاوہ اپنی طرف سے ایک محافظ دستہ بھی ان کے ساتھ کر دیا تاکہ کوئی گزند نہ پہنچائے۔ اس محافظ دستہ کے پاس ایک جھنڈا تھا جس پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ سلطان محمد الپرسلان کا ایک مختصر سا لشکر جس کی تعداد 15,000 سے زیادہ نہیں تھی، سلطان محمد الپرسلان نے شہنشاہ روم ڈومانوس کے 1,00,000 سپاہیوں پر مشتمل بہت بڑے لشکر کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ اس واقعے نے رومیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ ایشیائے کوچک کے اکثر علاقوں میں رومی شہنشاہیت کی چولیں ہل گئیں۔ یہی وہ علاقے تھے جو رومی شہنشاہیت کے ستون اور بنیادیں خیال کیے جاتے تھے۔ سلجوکیوں کی اس شاندار فتح نے بازنطینی حکومت کو ان علاقوں میں بالتدریج کمزور کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس قدیم ترین سلطنت کا عثمانیوں کے ہاتھوں خاتمہ ہو گیا۔ سلطان محمد الپرسلان ایک متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ فتح کے مادی اور معنوی ہر دو اسباب سے استفادہ کرتے تھے۔ علماء اسلام کی ہم نشینی سے بہرہ ہوتے، ان کی نصیحتوں کو گوش و ہوش سے سنتے اور ان پر عمل کرتے۔ کیا ہی خوب نصیحت تھی جو عالم ربانی ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری حنفی نے کی۔ معرکہ ملازگرد اس کا ابھی ذکر ہوا ہے، اس میں جب الپرسلان رومی فوج کی کثرت دیکھ کر پریشان ہوئے تو اس صوفی منش عالم نے اس کی ڈھارس بندھائی اور کہا، سلطان، آپ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے جنگ کر رہے ہیں اور اللہ کریم کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا۔ آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ نے فتح و کامرانی آپ کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ بروز جمعہ جب خطبائے اسلام ممبروں پر آپ کے نام کا خطبہ پڑھ رہے ہوں اور مجاہدین کے لیے دعا کر رہے ہوں، عین اس وقت جنگ کا آغاز فرمائیے۔ اللہ کریم مسلمانوں کی دعاؤں کی لاج رکھے گا اور آپ فتح یاب ہوں گے۔ جب وہ گھڑی آئی تو سلطان نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور اس پر دقت طاری ہو گئی۔ دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ فوج کی بھی ہچکی بن گئی۔ پورے لشکر نے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی۔ جب سلطان نماز سے فارغ ہوئے تو فوج سے مخاطب ہوئے، تم میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ میں نہ تمہیں روکتا ہوں اور نہ حکم دیتا ہوں کہ واپس جاؤ، تمہیں اختیار دیتا ہوں، لیکن میں اس رومی سپاہ سے تنہا بھی لڑوں گا۔ یہ کہہ کر تیر اور کمان پھینک دی، اپنے ہاتھ سے اپنے گھوڑے کی دم باندھی، جنگی سامان زیب تن کیا، تلوار بے نیام کی اور ایک آہ سرد بھر کر بولے، اگر میں میدان جہاد میں قتل ہو جاؤں تو یہی جنگی لباس میرا کفن ہوگا۔ اللہ اکبر! واقعی ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اسلام کا ایک عظیم سپہ سالار ایک باغی کے ہاتھوں شہید ہوا۔ اس باغی کا نام یوسف خوارزمی تھا۔ آپ کا سن وصال 10 ربیع الاول 465 ہجری بمطابق 1072 عیسوی ہے۔ آپ مرو کے شہر میں اپنے باپ کے پہلو میں دفن ہوئے اور اپنے بیٹے ملک شاہ کو اپنے پیچھے جانشین چھوڑا۔ عثمانیہ سیریز کی اگلی قسط کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنا پیارا سا کمنٹ باکس میں دیجئے۔ آپ کے پیارے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔